السلام علیکم جناب صدر، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدۂ دشوار۔ علی وقار، فلسطین وادیوں کی عظمت، دریاؤں کی شان، بلندیوں کا مظہر، مسلمانوں کا قبلہ اول، انبیاء کا مسکن، ہزاروں نبیوں کی تبلیغ کا مرکز۔ علی وقار، ایسی سرزمین جہاں اللہ کی وحدانیت کا درس دیا تو کبھی حضرت یوسف نے اس کی یکتائی کا پرچار کیا، جس کی فضاؤں میں کبھی حضرت سلیمان جیسے نبی نے تخت کو ہواؤں کے دوش پر اڑایا۔ علی وقار، تو کبھی حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے فلسطین کے مردوں کو زندہ کیا، تو کبھی حضرت موسیٰ جیسے برگزیدہ نبی نے اللہ کے حکم سے وقت کے فرعونوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ علی وقار، ایسی سرزمین جہاں اللہ کے نظام کو نافذ کروانے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم پر آلہ چلا دیا گیا۔ صدر ذی وقار، افسوس، سخت افسوس کہ اس ماضی کو افسائش سے نہیں بلکہ احساس و عبرت سے پڑھنے کا وقت ہے۔ کبھی اقبال فرمایا کرتے تھے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے-تاب ہو جائے۔ صدر ذی وقار، افسوس، فلسطین میں آہوں کا دریا انتہائی شدت سے بہہ رہا ہے، زندگی قدم قدم پر سسک رہی ہے، ماؤں کے سامنے بیٹوں کو، بہنوں کے سامنے بھائیوں کو، بھائیوں کے سامنے بھائیوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ علی وقار، ایک طرف دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف نہتے فلسطینی۔ صدر ذی وقار، ایک طرف امریکہ اسرائیل کو جدید ترین اسلحہ جہاز پر بڑھ کر دے رہے ہیں اور دوسری طرف بچے کچے فلسطینی منتظر نگاہوں سے 57 اسلامی ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ علی وقار، کہاں ہیں وہ جن کے سبق ہمیں کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں؟ کہاں ہیں محمد بن قاسم کے پیروکار جو ایک فریاد پر دورے چلے آتے ہیں؟ علی وقار، کہاں ہیں وہ مسلمان جن کے ڈر سے ظالم کفار کے دل لرز جاتے تھے؟ صدر ذی وقار، کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر ذی وقار، کہاں ہے وہ جن کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا تھا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ علی وقار، کہاں ہے وہ جن کے بارے میں مفکر پاکستان نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ صدر ذی وقار، کہاں ہے وہ جن کے بارے میں حکیم الامت نے کہا تھا، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چارے عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ صدر ذی وقار، کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے روحانی بیٹے جنہیں مسجد اقصیٰ کی در و دیوار مدد کے لیے پکار رہی ہیں؟ کہاں ہے طارق ابن زیاد کی بہادری کے وارث جنہیں فلسطینی بچے بوڑھے نحیف و نزار نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ علی وقار، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے پھر کفار سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ والسلام علیکم۔